وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 210 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 51 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. کلمت اذ میں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ دال ساکن ہے لہذا ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قلنا میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت للملائکہ میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اسجدو کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے تاکہ بعد حرف سین کو پڑھیں گے. کیونکہ سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے للملائکۃ اسجدوا. کلمت فسجدوا میں فا پہ سین پہ اور جیم پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں واو پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اللہ میں حرف اللام پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے لہذا ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ابلیس میں کیونکہ با پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے ابلیس. کلمت الجن میں حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت فسقہ میں دونوں فا پہ سین پہ اور قاف پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. ففسق. کلمت امر میں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم ظاہر کرنا ہے. آخری میں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق. حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ربہ میں یہاں حرف الرا پہ زبر ہے تو ہمیں یہاں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور حرف البا کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت افتتخذونہ میں حرف التا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے اور خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. افتتخذونہ وذریتہ.
کلمت ذریتہ میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے لہذا ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے۔ یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اولیاء میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف دال ہے کلمت دونی، دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من دونی کلمت عدو میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں حرف الواو پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے اور اس پہ تنوین پیش بھی ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الباء کلمت بئس حروف القلب میں سے ہے اور قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عدو بئس کلمت بئس میں حمزہ کو ظاہر کریں گے۔ کلمت للظالمین میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر وہ کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ للظالمین کلمت بدلہ میں با پہ اور دال پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف المیم کلمت ما دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بدلا ما، اور ہم کلمت بدلہ پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا کلمت ما کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اشہدتہم میں یہاں دال ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، یہاں حکم ہے ادغام، ہمیں حرف دال کو تا میں ملا کے صرف حرف تا کو تشدید سے پڑھنا ہے۔ اشہدتہم کلمت خلقہ میں حرف الخاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور لام ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت السماوات میں حرف سین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر سین کو پڑھنا ہے۔ آخری میں تے کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الارض میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کی تاڑھوں کی جڑ سے ہے، حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت انفسہم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انفسہم کلمت کنتو میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتو کلمت متخذہ میں حرف تا کے تشدید کو ظاہر کریں گے، آخری میں دال پہ زبر ہے تو ہمیں حرف دال کو زبر سے پڑھنا ہے۔ کلمت المضلین میں حرف الضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت عبدہ میں عین پہ زبر ہے اور حرف الضاد پہ
پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔